چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عسکری فور کراچی میں کثیر منزلہ عمارت کی تعمیر روکنے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ نے سندھ ہائی کورٹ کے عسکری فور کی پارکنگ ایریا میں کثیر منزلہ عمارت کی تعمیر روکنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عدالت نے آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے درخواست دائر کرنے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ کا قانونی وجود کیا ہے۔ آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ کے قانونی وجود کے بارے میں آئین رول آف بزنس 1983 یا کسی قانون میں ذکر ہے؟ کیا وفاقی حکومت کے ادارے اپنے کیسز میں پرائیویٹ وکیل ہائر کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ قانونی وجود نہ رکھنے والے کی درخواست دائر کرنے کی اجازت دینے پر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ پر تعجب ہوا۔ قانونی وجود نہ رکھنے پر آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ درخواست دائر نہیں کر سکتی۔ اگر آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ متاثرہ فریق ہو تو وفاقی حکومت کے ذریعے درخواست دائر کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ موجودہ کیس میں آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ نے تو وفاقی حکومت، صدر مملکت سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے۔ کیا یہ وفاقی حکومت کے خلاف ہی کیس ہے؟ آرمی جنرل ہیڈ کوارٹرز ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ کا حق دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ نہ کوئی فلاحی ادارہ ہے اور نہ ہی کارپوریشن۔ جب ایک ادارہ آئین و قانون میں وجود رکھتا ہی نہیں تو درخواست کیسے دائر کر سکتا ہے؟ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ صدارتی آرڈر 1982 سے وجود میں آیا، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ صدارتی آرڈر میں آئین و قانون کا حوالہ کہاں ہے، جس پر عابد زبیری نے کہا کہ آرٹیکل 245 کے مطابق وفاقی حکومت کے احکامات پر افواج ملکہ بیرونی خطرات سے دفاع کرتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے عابد زبیری کو آرٹیکل 245 پڑھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ افواج کا آرٹیکل 245 سے باہر کوئی کام نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ انتہائی سینئر وکیل ہیں اور ایک قانونی وجود نہ رکھنے والے ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ قانونی وجود نہ رکھنے والے درخواست گزار کا کیس نہیں سن سکتے۔ شکایت کنندگان کے وکیل معز جعفری اسی لیے کنارہ کش ہو گئے کہ انہیں پتہ تھا ان سے سنبھلے گا نہیں۔ عدالت نے شکایت کنندگان کے وکیل معز جعفری کی عدم پیشی پر خصوصی نمائندگی کی درخواست خارج کر دی۔